آئیے آج اس انتہائی اہم تاریخی موڑ کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ ہم اس ایکسپلینر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے طاقت کے بدلتے ہوئے توازن نے ایک شاندار واقعے کی بنیاد رکھی۔ یہ تاریخ کا وہ دور تھا جب حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ ایک ہی سفر نے آنے والے پورے دور کی واضح تصویر پیش کر دی تھی۔ اگر ہم ذرا پیچھے ہٹ کر اس وقت کے وسیع تر منظرنامے پر نظر ڈالیں تو ایک حیران کن تبدیلی صاف دکھائی دیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جزیرہ نما عرب میں اسلام کا اثر و رسوخ کتنی تیزی سے پھیل کر ایک مضبوط شکل اختیار کر رہا تھا۔ صدیوں پرانا قبائلی نظام ٹوٹ رہا تھا اور اس کی جگہ ایک نیا، واضح اور مستحکم ریاستی ڈھانچہ لے رہا تھا۔ یہ محض طاقت کا پھیلاؤ نہیں تھا، بلکہ سچ پوچھیں تو سماجی اور سیاسی سطح پر ایک مکمل انقلاب برپا ہو رہا تھا۔ اب یہاں جو بات باقی دلچسپ ہے وہ یہ کہ ہجرت کا یہ 9واں سال محض کوئی عام سا ہندسہ نہیں ہے۔ یہ سال پرانی دنیا کے رسم و رواج سے کٹ کر ایک بالکل نئے اور منظم ڈھانچے کی طرف حتمی منتقلی کی علامت ہے۔ یعنی یہ وہ سنگ میل تھا جہاں سے تاریخ نے ایک فیصلہ کن موڑ لیا اور سب کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ اب ریاست کا نیا نظام اور مستقبل کی قیادت کیا ہونے والی ہے۔ اور اسی تیزی سے پھیلتے ہوئے دور میں ایک بہت ہی اہم فیصلہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عظیم اور حساس ذمہ داری اپنے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سونپ دی، جو اس دور کی ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ یہ واقعی کوئی معمولی کام نہیں تھا، بلکہ یہ نئی ابھرتی ہوئی اسلامی ریاست کے ایک اہم ترین ستون کو عملی شکل دینے کا مشن تھا۔ دراصل انہیں اس تاریخی قافلے کا امیر مقرر کیا گیا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی روایتی یا عام تجارتی سفر بالکل نہیں تھا۔ یہ تاریخ کا وہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کو باقاعدہ منظم کر کے ایک واضح ریاستی سرپرستی میں حج ادا کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ سوچئے ذرا، اس سے پہلے ایسا کوئی شرعی اصولوں پر مبنی اجتماعی انتظام کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ اس نئی ریاست کا پہلا بالکل باقاعدہ اور منظم اجتماع تھا۔ اب ذرا اس ترتیب پر غور کریں کہ یہ سب کیسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آگے بڑھتا ہے۔ پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بحیثیت امیر تقرری ہوتی ہے، پھر یہ عظیم الشان قافلہ مکہ کی جانب روانہ ہوتا ہے، لیکن پھر ایک اور انتہائی اہم قدم اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ایک خاص اور ہنگامی مقصد دے کر قافلے کے پیچھے روانہ کیا جاتا ہے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذمہ داریاں واقعی بہت بڑی تھیں۔ انہیں صرف اس بڑے قافلے کو بحفاظت منزل تک نہیں پہنچانا تھا، بلکہ انہیں مسلسل لوگوں کو حج کے صحیح احکام اور قوانین بھی سکھانے تھے۔ یعنی وہ صرف ایک منتظم نہیں تھے، بلکہ راستے بھر ایک عملی استاد کے طور پر بھی کام کر رہے تھے، تاکہ ہر ایک کا عمل اسلامی تعلیمات کے بالکل مطابق ہو۔ اور پھر اسی سفر کے دوران ایک زبردست پیش رفت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے سے آ کر قافلے سے ملتے ہیں۔ انہیں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس کی ایک بہت دلچسپ تاریخی وجہ بھی ہے۔ اس دور کے عرب رواج کے مطابق کوئی بھی نیا قانون نافذ کرنے یا پرانا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان صرف قبیلے کا سردار یا پھر اس کے خاندان کا ہی کوئی فرد کر سکتا تھا۔ اسی لیے یہ نازک کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپا گیا۔ یہ نیا حکم نامہ ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک بالکل واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ سیدھا سا اعلان کر دیا گیا کہ اب مشرکین پرانے اور جاہلانہ طریقوں سے حج نہیں کریں گے۔ اس کا واحد اور اٹل مقصد بیت اللہ کی حرمت اور تقدس کو 100% قائم رکھنا تھا۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، بلکہ ایک پرانی تہذیب کے اختتام کی ختمی مہر تھی۔ خالص توحید کا نظام اب باقاعدہ طور پر نافذ ہو چکا تھا۔ یہاں ہمیں تھوڑا سا ٹھہر کر اس تبدیلی کی گہرائی کو سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ یہ سفر محض کوئی روایتی مذہبی فریضہ نہیں تھا، بلکہ یہ در حقیقت ایک بالکل نئے دور کے آغاز کا ببنگ دہل اعلان تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس پورے خطے کے مذہبی، سماجی اور سیاسی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے پلٹ کر رکھ دیا۔ اس بڑی اور ہماگیر تبدیلی کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اب یہ نیا دور صرف انفرادی عقائد تک محدود نہیں رہا۔ اسلام اب پورے جزیرہ نما عرب میں ایک واضح، منظم اور جامع نظام زندگی کی شکل لے چکا تھا۔ قیادت کیسی ہوگی، قانون کیسے بنے گا، عبادات کیسے ادا ہوں گی، یہ سب کچھ اب ایک متعین ریاستی ڈھانچے کے تحت آ رہا تھا۔ معاشرہ ایک زبردست اور نئے نظم و ضبط کا عادی ہو رہا تھا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے
کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ان بھاری ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا۔ انہوں نے اس عظیم امانت کو غیر معمولی دیانتداری، بے پناہ شفقت اور ایک شاندار قیادت کے ساتھ پورا کیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ متوازن انداز قیادت پوری مسلم کمیونٹی کے لیے ایک حتمی اور بے عیب معیار بن گیا۔ انہوں نے عملاً دکھا دیا کہ ایک اسلامی معاشرے کا رہنما حقیقت میں کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم تاریخ کی ان کڑیوں کو ملائیں تو ایک بات شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک قافلے کی قیادت کا معاملہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نازک موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر جس مکمل اور غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا، وہ اصل میں مستقبل میں آنے والی بہت بڑی تاریخی تبدیلیوں کی ایک واضح جھلک تھی۔ اس ایک فیصلے میں بہت گہرا اور دور اندیش پیغام چھپا ہوا تھا۔ اس پوری پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد ایک انتہائی فکر انگیز سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ 9 ہجری کے اس حج کے دوران قیادت اور اعتماد کے اس گہرے مظاہرے نے کس طرح قدرتی طور پر مستقبل کی عظیم خلافت کے لیے راہ ہموار کر دی۔ ذرا سوچئے، ایک قافلے کے امیر سے لے کر پوری امت کے خلیفہ تک کا یہ سفر دراصل اسی ایک واقعے میں اپنی بنیادیں رکھتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو ہمیں تاریخ کے اس شاندار تسلسل پر حیران ہونے اور مزید غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔